بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے اور آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے ان پہلوؤں سے آگاہ کریں گے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قصے کہانی کے طور پر بیان نہیں فرمائے، بلکہ ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے درس ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کے ایمان افروز واقعات کو اس نیت سے دیکھا اور سنا جائے تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنے ایمان میں اضافہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ اور حدیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نویں نسل میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اصلی نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں عبدالغفار، عبدالملک اور عبدالعلی وغیرہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نوح کہنے کی وجہ اور علت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے 500 سال گریہ زاری کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی زیادہ گریہ زاری کرنے والے کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے نام ود، سوا، یاغوث، یاہوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ اولاد آدم کی نافرمانی اور شیطان کی مکاری کے کرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تمہیں کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہم وقت تبلیغ میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہ پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر انہیں بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن جب ان کو ہوش آتا تو وہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں کو آنسوؤں کے سمندروں کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ اس دوران اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، پھپکیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت زیادہ غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ مگر کب تک؟ آخر طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے معروفات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نوح نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا یعنی توبہ کی جانب تو
یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا، اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت پر اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا، اور دیکھتے نہیں ہو کہ تم کو اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں۔ اس میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح ہی سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور یکایک نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تھا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود، سوا، یہوک اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا، اور ان لوگوں نے بہت تو لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہ کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر میں وہ اپنے گناہ کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روح زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ یوں دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا، فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال، دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے دور کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق ایسا ہی کیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اور اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روح زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے، اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔
اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جب کشتی ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو اس پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمنین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی طرح ایک صبح اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کہ یہ افراد محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی تھی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر شے نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری و ساری کیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات۔ ہم آپ کو نوح علیہ السلام اور ایک بڑھیا کا واقعہ بھی سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو نوح علیہ السلام کی بیوی اور اولاد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ یا وائلہ تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ اور واحلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، بس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور اسے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی، اور یہی ان کی خیانت تھی۔ اور جہاں تک بات ہے نوح علیہ السلام کی اولاد کی، تو روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، عام، سام، یافسر۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کے نسل کو چین سے آباد سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کہ اس بیٹے کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے جو کفر کی وجہ سے طوفان نوح میں غرق ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ شامل ہو جا، کافروں میں شمار نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا جو مجھے طوفان سے بچا لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، کہ نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گئے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو سراسر بدعمل ہے۔ تمہیں جس کی حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا آپ سے سوال کروں کہ جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے تو مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ دوستو، یہاں اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کو یہ درس دیا کہ اللہ کے نافرمان اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
اس کا یہ رشتہ بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے مزار نوح کی، تو آپ علیہ السلام آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن یاد رہے کہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی روایات ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی بڑھیا کا عجیب واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن آپ کو آپ علیہ السلام سے جڑی کچھ معلومات بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جو رسول تھے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں کل 43 بار آیا ہے۔ آپ کو آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1050 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ آپ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ آپ کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ کی کشتی میں 80 افراد تھے، جن میں ایک عربی تھا۔ طوفان کا پانی حضرت آدم علیہ السلام کے تنور سے نکلا جو ملک شام میں تھا۔ کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی گئی۔ کشتی میں صرف پالتو جانور رکھے گئے تھے۔ طوفان میں ہلاک ہونے والا بیٹا کنعان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی 6 ماہ طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان ختم ہوا، اس لیے شکرانے کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہ تھی کچھ معلومات حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب آپ کو آپ علیہ السلام کے دور کی بڑھیا کا حیران کن اور ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو نابینا بوڑھی عورت ہر روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی ہے، اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت کہ جب جانا ہوا تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر اس کو بلانا بھلا دیا گیا تھا۔ جب طوفان تھما تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت جاگی کہ اس شہر کو دیکھو جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں ایک دیپک جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، بڑھیا رکو، کیا تم کو کچھ پتہ نہیں؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ دوستو، یہ رب کی شان ہے کہ جس کو چاہے ہلاکت کے نقشوں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر مسلمان تک ایمان افروز واقعات پہنچ جائیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، خاص طور پر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔